الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اس بارونق اجلاس کے صدر عالی قدر مخدوم گرامی مرتبت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز بورڈ کے معزز ارکان، مختلف مسالک کی نمائندہ شخصیات، آپ تمام قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اقبال نے مسلمان کے بارے میں کہا تھا: ہر لحظہ مومن کی نئی آن، نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، جس سے جگر لالہ میں ہو ٹھنڈک و شبنم، دریاؤں کے دل دہل جائیں جس سے وہ طوفان. یہ ہے مسلمان. آپ کا جوش اور جذبہ، آپ کا اتنی بڑی تعداد میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہونا، آپ کا تحفظ اوقاف کے لیے جانثاری کی ادا ظاہر کرنا، حکومت وقت کو یہ پیغام دینے کے لیے کافی ہے: سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. حضرات گرامی، ملک کے حالات ناسازگار ہیں، فضا میں کشیدگی پھیلی ہوئی ہے، وقف پر یلغار ہے، مسجدوں پر کارروائی کا سلسلہ جاری ہے، مدارس اسلامیہ کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ہر نئے دن مسلمانوں پر نیا الزام ہے، اور ہر نئے دن کا سورج مسلمانوں کے لیے ایک نئی مصیبت کا پیغام لے کر آ رہا ہے. لیکن ان مشکل ترین حالات میں، ان مصائب اور مشکلات کی بدلیوں کے باوجود، مسلمان اب بھی عزم اور حوصلے کے ساتھ اس ملک میں کھڑا ہوا ہے، اور اسے یہ یقین ہے کہ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے. حالات مشکل ضرور ہیں، مگر مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ کا پاک کلام حوصلہ دیتا ہے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تسلی فراہم کرتے ہیں. حالات چاہے جتنے سخت ہوں، قرآن پاک کا اعلان عظیم الشان ہمارے دلوں کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ غم نہ کرو، خوف زدہ نہ ہو جاؤ، حالات کی وجہ سے پست ہمتی کا شکار نہ ہو، مشکلات کو دیکھ کر اپنی راہ تبدیل نہ کر لو. سمجھ لو کہ اگر تمہارے اندر ایمان و یقین کی قوت ہوگی تو اللہ تمہیں کو غلبہ، فتح و نصرت عطا فرمائے گا. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں: اعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر یسرا. یاد رکھو، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. دین پر جم جانا، دین کی تعلیمات کو سینے سے لگانا،
اللہ کے احکامات پر قائم رہنا، مشکلات کا جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ وہ ادائیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کی مدد کو آسمان سے زمین پر اتار کر لاتے ہیں۔ ان الفرج مع الکرب، یاد رکھو کشادگی تکلیف اور مشقت کے ساتھ ہے، یاد رکھو ہر مشکل کے بعد آسانی کا دور ہے۔ اقتدار ہمیشہ قائم رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے کہ دیکھتی آنکھوں اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آ گئے ہیں تو اب انہیں نہیں جانا ہے، جو آئے ہیں وہ جانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک چیز ہے جو رہنے کے لیے آئی ہے۔ ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر عالی قدر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے تھے کہ مسلمانوں سن لو، اس ملک میں اسلام اللہ کی تقدیر کے فیصلے سے آیا ہے، رہنے کے لیے آیا ہے، جانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آج ہم کو اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ حالات چاہے جتنی مشکلات لے کر آئیں، اللہ کا فیصلہ لازوال اور اٹل ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ میرے بھائیو، اس حقیقت کو بھی ذہن و دل میں جگہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاک کلام کے ذریعے مشکلات سے مقابلے کا راستہ سکھایا۔ ارشاد ہوا کہ جب حالات مشکل کے ہوں اس وقت استقامت اور صبر کا راستہ اختیار کرو، ہوشیار اور بیدار رہو، چوکنے رہو، انتم فی رباط دائم، ایسے رہو کہ ہمیشہ سرحدوں پر ہو، ایسے رہو کہ کبھی بے خبری میں دشمنوں کے کسی حملے اور یلغار کا شکار نہ ہو جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اپنی خلوتوں اور جلوتوں کو اللہ کے ڈر سے آباد رکھو۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے متقی اور پارسا اور تنہائیوں میں خدا سے بغاوت کرنے والے ہو۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم اس سرزمین پر فتح یاب ہو سکتے ہیں تو اس کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے 100% وفادار بنیں، مخلص بنیں، متقی بنیں، پرہیزگار بنیں، ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کے رخ تبدیل ہوں۔ اگر ہم اوقاف کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر بھی دیانت اور امانت ہو، ہم بھی لوگوں کا حق ادا کرنے والے بنیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، ہم بھی احکامات قرآنی کو مشعل راہ بنائیں۔ اس کے بغیر کامیابی قدم نہیں چوم سکتی۔ حضرات گرامی، ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے سامنے وقف قانون کا ہے، اور آپ کو مختصر لفظوں میں بتا دوں کہ یہ وقف کا قانون پرانی وقف جائیدادوں کو ہڑپنے کی راہ ہموار کرنے والا قانون ہے، اور نئی وقف جائیدادوں کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے والا قانون ہے۔ دستور ہند سے بھی ٹکرا رہا ہے، مذہب میں بھی مداخلت ہے، ملک کو اضطراب اور بے چینی میں مبتلا کرنے والا ہے، سماجوں کو تقسیم کرنے والا ہے، انسانوں کو انسانوں سے لڑانے والا ہے، اور زہریلے انسانوں کی زہریلی ذہنیت کو فروغ دینے والا ہے۔ کہ آپ نے نہیں سنا کہ ابھی یہ قانون زمین پر پوری طرح نافذ نہیں ہوا کہ زہریلی زبان یہ کہنے لگی کہ مسلمانوں کے لیے قبرستان کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بھی جلا دیا جائے، مرنے کے بعد انہیں زمین میں نہ دفنایا جائے۔ لوگوں کی زہریلی زبانیں زہر اگلنے لگیں کہ جو زمینیں جائیداد وقف کی ہیں ان کو ہم حاصل کریں گے، اور فلاں طبقے میں ہم ان کو تقسیم کر دیں گے۔ گویا کہ انسانوں کو انسانوں سے لڑانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے، ہمیں اپنے عزم و حوصلے، اپنے اتحاد و اجتماعیت سے بتانا ہوگا کہ تمہارا جو بھی منصوبہ ہو، ہم اپنی وحدت و اجتماعیت اور مسلسل مخلصانہ محنت کے ذریعے اس کو ناکام بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے جذبے کے ذریعے، اپنے عزم و عزیمت کے ذریعے
بتانا ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بزدلی کا شکار ہو کر چند علامتی قسم کے کام انجام دے رہا ہے، لوگ تو یہاں تک کہنے لکھنے لگے کہ خانہ پوری کر رہا ہے، ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت اس ملک میں انگریزوں کا تسلط تھا اور مسلمان اور گاندھی جی اور برادران وطن عدم تشدد کی تحریک چلا رہے تھے، اتنی بڑی ظالمانہ طاقت کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے اس سے کیا ہوگا، چرخہ چلانے سے کیا ہوگا، یہ ایسا لباس پہننے سے کیا ہوگا، صرف بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا۔ لیکن مسلسل محنت کی گئی تو ان انگریزوں کو اس ملک سے جانا پڑا جن کے رقبہ سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ مخلصانہ عوامی محنت کے سامنے بڑی سے بڑی حکومت بھی ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ ہم بھی اگر وقف کے سلسلے میں مسلسل محنت کریں گے، ہماری جد و جہد جاری رہے گی، تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ یہ قانون بھی واپس لیا جائے گا، اور جس طرح آج ہم جمع ہو کر اس قانون کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اسی طرح جمع ہو کر ہم کسی میدان میں خدا کے آگے سجدہ شکر ادا کریں گے کہ خدا تو نے اس مصیبت کو ہمارے سر سے ٹال دیا۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوششوں اور کاوشوں کے سلسلے میں مختلف قسم کے تبصرے کر رہے ہیں، شاید وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ یہ جیال فرزندوں کی تاریخ ہے، یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بہادر انسانوں کا پلیٹ فارم اور وفاق رہا ہے، یہ بزدلوں اور کم ہمتوں کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو پہلے دن یہ اعلان ہے کہ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ ہمارا تو یہ اعلان ہے کہ اسلام میں جو مشقت پیش آئے ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کسی عاجلانہ فیصلے کے ذریعے اپنی پوری ملت کے اوپر کوئی داغ لگنے نہیں دینا چاہتے۔ بورڈ کی تاریخ بہادری کی تاریخ ہے۔ یاد کر لیجئے کہ بابری مسجد کا معاملہ چل رہا تھا اور دہلی میں سخت خوف و ہراس کے ماحول میں میٹنگ رکھی گئی اور پولیس نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور اس وقت مرد مجاہد مولانا سید منت اللہ رحمانی نے کہا تھا کہ آج ہم جو اپنے گھر سے چلے تو اپنے بچوں سے کہہ کر آئے کہ بیٹو مل لو، ہم اپنا کفن ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں، زندگی ہوگی تو واپس آئیں گے ورنہ جام شہادت نوش کر لیں گے۔ یہی مولانا منت اللہ رحمانی ہیں۔ وزیر اعظم چندر شیکھر نے ایک مخصوص واقعے کے پس منظر میں فسادات ہو رہے تھے، اس وقت کہہ دیا کہ کیا ہندو کیا مسلمان، سب نے بھنگ کے کنویں سے پانی پی رکھا ہے۔ یہی مولانا منت اللہ رحمانی تھے جنہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ اگر ہندوؤں اور مسلمانوں نے بھنگ کے کنویں سے پانی پیا ہے تو آپ بتائیے کہ حکومت نے کس بھنگ کے کنویں سے پانی پیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بورڈ کے بزرگوں کی یہ تاریخ ہے کہ انہوں نے باطل کو باطل کہہ کر پکارا ہے، سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہا ہے۔ ہمارے مرشد گرامی مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے جس وقت داڑھی ٹوپی کا معاملہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی طرف سے آیا تھا، اس وقت کے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ منموہن سنگھ جی میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ بتا دیں کہ آپ اپنی داڑھی کب منڈوائیں گے۔ جج نے استورا خرید لیا ہے، سارے ہندوستان کی داڑھی مونڈنا چاہتا ہے، آپ تاریخ دیجئے، جس تاریخ کو آپ کی داڑھی کٹے گی اگلی تاریخ کو میری داڑھی کٹے گی۔ یہ حوصلہ ہے ہمارے بزرگوں کا اور ایک تسلسل ہے۔ آج بھی بورڈ نے کوئی کم ہمتی کی بات نہیں کی ہے۔ ہمارے صدر بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کیا یہ نہیں کہا کہ آج مشائخ اور سجادگان اور علماء اس جلسے میں عبا اور شیروانی پہن کر آئے ہیں، لیکن کل وقت پڑا تو عبا اور شیروانی نہیں کفن پہن کر آئیں گے۔
یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمت و حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اپنے حقوق کے لیے جد و جہد جاری رکھنی ہے، اور ساتھ ہی محبت کا پیغام دینا ہے۔ وہ محفل یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یہ مزاج بنا کر جینا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ امن و امان کو خراب کیجئے، ہم نے تو ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے۔ کیا کشمیر کے مسلمانوں نے یہ نہیں بتا دیا کہ اسلام کی انسانیت کی تعلیم کیا ہے؟ گودی میڈیا چاہے جتنی منافرت پھیلائے، لیکن اپنے کندھوں پر زخمی ہندو بھائیوں کو اٹھا کر لانے والا مسلمان ساری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ میں اس مذہب کا ماننے والا ہوں جو دریا کے کنارے وضو کرنے والے کو بھی ضرورت سے زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، جو دین ضرورت سے زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی انسان کا خون بہانے کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہے؟ انسانیت کی جو تعلیم ہے، اس کی جو مثالیں مسلمانوں نے پیش کی ہیں، وہ غیر معمولی ہیں۔ ان ہندو بھائیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ویڈیو بنا کر، ان بہنوں کو بھی، بھائیوں کو بھی ویڈیو بنا کر انہوں نے بتایا کہ اصل تصویر کیا ہے۔ گودی میڈیا کے اندر اگر ذرہ برابر شرم ہو تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر ان کو مر جانا چاہیے۔ آخری پیغام آپ کو دے کر رخصت ہوتا ہوں کہ محبتوں کی بات کیجئے اور وقت قانون کے سلسلے میں اپنی جد و جہد اپنے بزرگوں کی ہدایت کے مطابق جاری رکھیے۔ جو فرقہ پرستی کا زہر پھیلایا جا رہا ہے، اپنے عمل سے، خدمت سے لوگوں کو قریب کر کے اس منافرت کے زہر کا تریاق فراہم کیجئے۔ یہ یاد رکھیے، وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، جو ان کا کام ہے اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔